بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کی دعا تلاوت کر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عزیزان محترم، اس مختصر سی دعا میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں 3 سوال معصوم امام نے رکھے ہیں۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی خوشنودی اور رضایت سے قریب کر دے، قریب فرما۔ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہو، خدا کی رضایت کیسے حاصل ہو؟ اگر بندہ اپنے وظائف، اپنی ذمہ داریاں، اپنے واجبات کو ادا کرے گا تو خدا اسے اپنی بندگی میں قبول کر لے گا، اور یہی وہ مقام ہے جو سب فضیلتوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، مقام بندگی۔ اللہ کا نبی معراج پہ جاتا ہے، اسے جس عنوان سے پکارا جاتا ہے وہ عنوان بندگی۔ نماز میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ، محمد کون ہے؟ وہ کہ جو اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ بندے کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پروردگار کی رضا حاصل کرے، اسے جنت کی لالچ نہیں ہوتی، اسے دوزخ کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات سے ایک روایت ملتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں خدا نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں قرار دیا ہے، اگر اس کی رضا چاہیے تو اس کی اطاعت کیجیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پہ، ایک دوسری روایت میں رسول خدا سے ملتا ہے کہ والدین کی رضایت میں اللہ کی رضایت ہے، بس دوسرا سبب خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کا والدین کی رضا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے فقرے میں معصوم امام فرماتے ہیں وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی نقمت اور عذاب سے دور رکھ۔ یہ فقرہ بالکل پہلے فقرے کی ضد ہے، کیونکہ جب خوشنودی اور رضایت پروردگار حاصل ہو جائے گی تو عذاب کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو خدا کے عذاب کا سبب بنتی ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو دور کریں۔ من جملہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خدا کی رضایت، والدین کی رضایت میں، تو اسی طرح اس کی ضد یعنی والدین کو اذیت دینا خدا کی اذیت کا سبب بنتا ہے، خدا کے غضب کا سبب بنتا ہے، خدا کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ قطع رحم، خدا کے حقوق کو ادا نہ کرنا، نماز دیر سے پڑھنا، خدا سے کسی کی امید کو ختم کرنا، اسے مایوسی میں تبدیل کر دینا۔ کوئی شخص خدا سے امید رکھتا تھا، آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کی امید ختم ہو گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کے عذاب کا، اس کی نقمت کا سبب بنتے ہیں۔ تیسرے دعا جو معصوم نے فرمائی وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں اس ماہ مبارک میں آیات قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ توفیق یعنی یہ کہ وہ چیز مجھ سے مناسب ہو جائے، وہ چیز مجھ سے مناسبت لگنے لگے۔ اگر
وہ کام مجھ سے مناسبت رکھے گا جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں اور مجھ میں کوئی سنخیت پائی جائے گی تو میں اسے کر سکتا ہوں. اگر وہ مجھ سے مناسبت نہیں رکھتا ہوگا تو میں اسے انجام نہیں دے سکتا. اگر 500 کلو وزن میرے سامنے رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اٹھائیں تو میں نہیں اٹھا سکتا. یعنی کیا؟ وہ مجھ سے مناسبت نہیں رکھتا، مجھ میں اور اس میں کسی قسم کی کوئی مناسبت نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر معصوم فرماتے ہیں وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَتِكَ، آیاتک، پروردگارہ مجھ میں اور قرآن میں اس مہینے میں ایک مناسبت ایجاد کر دے کہ میں اس کتاب کو اچھے انداز میں قراءت کر سکوں، اس کی تلاوت کر سکوں، قرآن اور میرے درمیان رابطہ برقرار ہو سکے. یہ بغیر توفیق کے، یعنی مناسبت کے، جب تک وہ مناسبت پیدا نہیں ہوگی میں اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ مہینہ ہے ماہ مبارک کہ جس میں ایک آیت کی تلاوت ایسے ہی ہے جیسے دوسرے 11 مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب. خود خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی رسول خدا اسی جیسے ایک جملے کو تکرار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ، پروردگار تمہیں توفیق دے کس چیز کی؟ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَتِ كِتَابِهِ. کس چیز کی توفیق؟ 2 چیزوں کی، ایک روزہ، دوسرا تلاوت کتاب. اور اس کے بعد یہ تیسرا فقرہ تھا وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.